اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ جو قیامت ہے، جس دن قیامت آئے گی اس دن تمام مخلوق کو ڈھانک لے گی قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت کے دن کی جو دہشت ہے وہ تمام مخلوق کو اپنے اندر سمیٹ لے گی، اس لیے غاشیہ کا مطلب چھپانے والی۔ سو قیامت کو بھی الغاشیہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ چھپانے والی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، یعنی کہ کافروں کے چہرے۔ خاشعہ یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، پست اور ذلیل، ایسے جیسے نمازی نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ انسان پشیمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے، تو اس طرح اس دن بھی بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ ناصبہ یعنی کہ تھک کا چور ہو جانا، یعنی انہیں اتنا مشقت سے بھرا ہوا عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس دن عذاب کی وجہ سے سخت تھکے ہوئے اور چور ہوں گے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، یعنی بہت ہی اچھے نیک عمل انہوں نے اپنی طرف سے کیے ہوں گے، لیکن وہ عمل مذہب کے مطابق نہیں ہوں گے، دین کے مطابق نہیں ہوں گے، بدعات پہ مبنی ہوں گے، دین میں نئی چیزیں خود سے شامل کر کے ان کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں گے، اور وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے اعمال ضائع گئے، کیونکہ وہ تو خود سے ان کے بنائے ہوئے تھے، ثواب سمجھ کے خود سے دین میں نئی چیزیں شامل کر لی تھیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان کی تمام عبادات بالکل رد کر دی جائیں گی۔ سو جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں سوچ اور سمجھ کے، دین کا کوئی بھی کام ہے، نیکی کا کوئی بھی کام ہے، سوچ اور سمجھ کے اور دیکھ بھال کے کریں، چھان پٹک کے کریں کہ کیا دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ دین وہی ہے اور اتنا ہی ہے جتنا ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، اس سے زیادہ دین نہیں ہے۔ دین جو بھی اس سے زیادہ خود سے چیزیں اس میں شامل کریں گے وہ رد کر دی جائیں گی، اس کو نیکی سمجھ کے کریں گے وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دی جائیں گی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود سے بنائی ہوئی ہوں گی۔ بے شک وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں گے، عبادتیں کر رہے ہوں گے، نوافل کر رہے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے طریقے سے نہیں ہوگی تو وہ رد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ٹوکری میں، کوڑے کی ٹوکری میں، ڈسٹ بن میں ڈال دی جائیں گی۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دہکتی ہوئی آگ، اسی لیے اللہ نے آگ کو دہکایا ہوا ہے، نافرمانوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے، جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں، اپنی مرضی اس میں شامل کرتے ہیں، اور جو ان کو کہتا ہے کہ اس طرح نہ کریں اس کو کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، ان کو کھانے کو نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان آگے کی آیتوں میں جہنمیوں کا کھانا جو ہے اس کا ذکر ہے کہ نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، نہ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہیں ہوگا۔ پانی پینے کے لیے گرم، شہد کھولتا ہوا پانی، اس سے ان کی مزید گرمی بڑھے گی، پہلے ہی وہ جہنم میں ہوں گے موجود، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو گرمی ان کی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ پھر ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کوئی کھانا
نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ زقوم کی طرح نہایت ایک تلخ بد مزہ ناپاک ترین کھانا ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جو، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹھائے گا، جزو بدن بنے گا ہی نہیں، اس سے ان کی بھوک مٹے گی ہی نہیں، الٹا ان کا خلق جو ہے وہ چھل جائے گا، چر جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور سودہ حال بھی ہوں گے۔ اب ان کا ذکر ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، جنتی ہیں، متقی لوگ ہیں، اب آگے ان کا ذکر ہے کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ بھی ہوں گے۔ لسعیھا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، وہ کوششیں جو دنیا میں کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، جنت حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑتے رہے، یہ اہل جنت کا ذکر ہے۔ آسودہ حال، ہر قسم کی آسائشیں ملیں گی ان کو، جو بھی وہ کوششیں کرتے رہے دنیا میں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ فی جنت عالیہ، بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے وہ، بلند اور بالا جنتیں جہاں پہ ہر قسم کی ان کو آرام ملے گا، جگہ جگہ پہ بچھونے بچھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کی عیش و آرام ہوگی وہاں پہ، کوئی ان کو پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں وہاں پہ سنیں گے۔ دنیا میں ہمیں بہت ساری باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں جو ہماری صحت پہ، ہمارے اوپر ناگوار گزرتی ہیں، ہم نہیں سننا پسند کرتے، نہ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو واہیات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت تکلیف اور بہت دکھ ہوتا ہے جب ایک انسان اچھے اعمال کرنے والا، اچھا بولنے والا ہو اور وہ ان کو ایسے لوگوں کی باتیں سننا پڑے یا ایسے لوگوں کی محفل میں مجبوراً بیٹھنا پڑے، تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ان کو کچھ بیہودہ سننے کو نہیں ملے گا۔ فیہا عین جاریہ، بہت جہاں کے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے نیچے اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو وہاں پہ وہ بیٹھیں گے، تکیے ان کے اوپر لیٹے ہوں گے، اور ان کو بہت ہی وہاں پہ ہر طرح کی آسائشیں ملیں گی، جو چاہیں کر سکیں گے، جہاں سے چاہیں آرام کر سکیں گے، جتنا چاہے آرام کر سکیں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل مسندیں پھیلی ہوں گی۔ مخمل کا یعنی کہ ان کو وہاں پہ بستر دیا جائے گا، قالین اور گدے بستر مخمل کے دیے جائیں گے، تکیے دیے جائیں گے، جگہ جگہ پہ ان کے لیے بچھے ہوں گے، جہاں دل کرے وہ سو جائیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کس طرح پیدا کیے ہیں؟ اونٹ جو ہیں وہ عرب میں عام تھے، عرب جو ہیں ان کے اوپر سواری کرتے تھے، اللہ نے اسی کا ذکر لی، اس لیے اسی کی اگزامپل دے دی کہ اونٹ کی خلقت پر غور کرو کہ کتنا بڑا وجود اللہ نے اس کو عطا کیا، کتنی قوت اور طاقت اس اونٹ کے اندر رکھی ہے، پھر بھی وہ تمہارے انڈر ہے، پھر بھی تم اس کو اپنے حساب سے چلا لیتے ہو اونٹ کو۔ ایک انسان، ایک جانور جس کی بہت زیادہ طاقت ہے، اونٹ، اس کو اپنے حساب سے چلا لیتا ہے، جس طرح چاہے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا، اس کے ماتحت ہو کے رہتا ہے، اور اس کا گوشت بھی انسان کھاتا ہے، اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، اس کی اون سے کپڑے بھی بنتے ہیں۔ سو کیا ہے کہ مکمل طور پہ اللہ نے ایک جانور کو انسان کے انڈر کر دیا، وہ جانور جو بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کس طرح اونچا کیا، یعنی کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر، پھر بھی وہ ستون کے بغیر کھڑا ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، نہ اس میں کوئی شگاف ہے، ہول ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، اور پھر ستاروں سے اس کو مزین کیا، اللہ نے سجایا آسمان کو، بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا، اور پھر ستاروں سے اس کو سجایا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو کس طرح بچھائی اللہ تعالیٰ نے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں،
کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کچھ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں. آپ کو ان کی وجہ سے جواب دہ نہیں ہونا پڑنا. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ انہیں ایمان لانے پہ مجبور نہ کریں، دعوت و تبلیغ کریں. بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی، اس کے علاوہ آپ اگر پریشان ہوں گے تو آپ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو صرف نصیحت کر دیں، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے. آگے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ ان کے کوئی نگہبان نہیں ہیں. اللہ، ہاں اگر ان کے سوا من تولا و کفر، جو شخص جٹلائے اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا عذاب دے گا، جہنم کا دائمی عذاب، جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے. دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بالکل ہی جھٹلا کے کفر کر دیتے ہیں تو پھر ان کو میں جہنم کے عذاب میں ڈالوں گا، بہت بڑا عذاب دوں گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کے آنا ہے. آنا تو اس نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے آنا تو میری طرف ہی ہے نا، تو میں ان کو خود پوچھ لوں گا آگے. جہنم ان لوگوں کے ہی تو لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ ان کو عذاب دے، اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ذمے ہیں کہ میں ان سے حساب لوں، اور کیسا لوں، کس طرح کا لوں، کیا ان کو سزا دوں، میرے ذمے ہے. میں ان سے میں خود ان کو دیکھ لوں گا. آپ کو نا فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف ان کو دعوت و تبلیغ کریں، بس راستہ دکھا دیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ دوسرا آگے یہ عمل نہیں کرتے تو یہ میں ان کو پھر خود دیکھ لوں گا. ایٹ دی اینڈ ان کو لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے. اس کے جواب میں کہنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا حدیث میں ہے، حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا. اس کی ڈیٹیل اس آیت کی، اس حدیث کی ہم آگے انشاءاللہ باقی صورتوں میں جا کے تفسیر میں پڑھیں گے.